تو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ورڈ کے پیج لے آؤٹ کے بارے میں، کہ پیج لے آؤٹ کے اندر جو جتنے ٹولز ہیں وہ ہم کیسے استعمال کر کے اپنے پورے پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہوم اور انسرٹ سے متعلق جو ٹولز ہیں وہ آپ لاسٹ ویڈیو میں چینل پہ موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم اور انسرٹ کے ٹولز کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیج لے آؤٹ میں یہاں سے تھیمز اوپن ہو جاتی ہیں، یہاں سے اپنے بلیک ٹائی، ایپیکس، ایسویشن یا ایکسیپٹ یا کوئی بھی آپ نے رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہے وہ آپ تھیمز کے ہیڈ سے آ کے اپنا رائٹنگ سٹائل یہاں سے ایزیلی چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے پیج پہ کوئی مارجن لگانا ہے تو یہاں سے آپ اپنا مارجن سیٹ کر سکتے ہیں، نیرو مارجن لگانا یا آپ نے لارج یا چھوٹا مارجن لگانا ہے، پیج کی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے، اس حساب سے مارجن کر کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج اوریٹیشنز میں آتے ہیں۔ اوریٹیشن کے اندر آپ نے اگر پیج کو پورٹریٹ کرنا ہے یا آپ نے لینڈسکیپ کرنا ہے تو آپ پیج کو پورٹریٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں یا لینڈسکیپ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دو پیج ہو جائیں تو یہ ایپیکس کے ٹول سے آپ آ کے اسے پیج کو سلیکشن کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جسے نہیں پتا وہ چینل پہ لاسٹ ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اوریٹیشن کے اندر ہم اپنے پیج کو لینڈسکیپ کر سکتے ہیں، پورٹریٹ کر سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں، اس طرح سے ہم اپنے پیج کو سیٹنگ کرنا پڑتا ہے۔ پرنٹ لینے سے پہلے ہمیں پیج کی سیٹنگ چیک کرنی پڑتی ہے کہ میرے پیج کی سیٹنگ لیٹر پہ ہے، A4 پہ ہے یا لیگل پہ ہے یا انویلپ 10 پہ ہے یا کسی اور سائز پہ ہے۔ تو یہاں سے پیج کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نارملی A4 سائز یا لیٹر سائز ہی زیادہ آفیسز میں لیٹر ٹائپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مجھے پوسٹ کے نوالے پہ کچھ انٹر کر کے نکالنا ہو تو انویلپ 10 نمبر سے ہم نکال سکتے ہیں، اور اگر مجھے کچھ A4 سائز کے پیپر پہ نکالنا ہے تو اس کی سیٹنگ ہم A4 یا لیٹر پہ کر کے پرنٹ ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کالمز کے بارے میں، کہ اگر یہاں سے ہم ایک کالم یا دو کالم ایک ہی شیٹ پہ لگا دیتے ہیں تو ایک کالم کے اندر ہی ہم اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک ہی ورڈ کی شیٹ پہ ہم 2 کالمز یا 3 کالمز یا 4 کالمز بھی بنا سکتے ہیں، تو ہم جتنا بھی ڈیٹا اپنا انٹر کریں گے ایک کالم کے اندر ہی رہے گا۔ اسی طرح دوسرے کالم اور تیسرے کالم میں ہم ڈیٹا کالم وائز انٹر کر سکتے ہیں۔ پیج سیٹ اپ کے ہیڈ کالمز کے اندر ہمیں یہ آپشنس مل جاتی ہیں۔ میں نے کوئی چارٹ بنانا ہے یا کوئی ہم نے چیز ایسی انٹر کرنی ہے جو کالم وائز ہے، تو یہاں سے ہم ایزیلی ایک ہی شیٹ کے اوپر 2 سے 3 یا 4 کالمز ایزیلی بنا کے اپنا ڈیٹا اس میں انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ٹیبل کو ہم کٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ مکمل طور پہ اس پہ ایک فائل بنا کے دیکھیں گے انوائس، کہ کیسے مکمل طور پہ ایک انوائس ہم ورڈ میں یا ایک لیٹر تیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں بریکس کے بارے میں۔ پیج بریکس میں آپ یہاں سے پیج کو یہاں سے آپ نے بریک کرنا، بریک کر سکتے ہیں، لائنز لگا سکتے ہیں، دس از سو سمپل، آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے پیج کو سیٹنگ کر کے۔ تو پیج بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں، یہاں میں ہمیں 3 آپشن مل جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے واٹر مارک، اور پیج کا کلر ہے اور پیج کا بارڈر ہے۔ جب بھی ہم کوئی شیٹ یا کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں ورڈ کے اوپر تو مجھے لیٹر کے چاروں طرف اپ ڈاؤن یا لیفٹ رائٹ پہ کہیں بھی کالم انٹر کرنا یا میں نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے تو پیج بارڈر سے آ کے ہم اسے انٹر کر سکتے ہیں۔ پیج بارڈر پہ ہمیں یہ آپشن مل جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں لوور کیسز، اپر کیسز، لیفٹ اور رائٹ چاروں طرف ہمارے پیج پہ ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے۔ ہم چاہیں تو اس لائن کا اس سیٹنگ سے جا کے لائن کو بولڈ کر سکتے ہیں، ان بولڈ کر سکتے ہیں، اس کا رائٹنگ سٹائل چینج کر سکتے ہیں، یا جس طرح کی لائن ہم خود لگانا چاہیں اس طرح کی لائن ہم ڈرا کر کے اس میں خود لگا سکتے ہیں۔ پیج بارڈرز کے اندر ہمیں کافی طرح کے شیڈو مل جاتے ہیں، 3D باکس بھی مل جاتے ہیں۔ مزید اگر میں نے اس لائن کا کوئی کلر چینج کرنا ہے تو پیج بیک گراؤنڈ کے ہیڈ پیج بارڈرز میں آ کے ہم یہاں سے اس کا کلر اور رائٹنگ سٹائل، اس کا لائن کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح ہماری ورڈ کی شیٹ پہ چاروں طرف اپر کیسز میں، لوور کیسز میں اور لیفٹ رائٹ چاروں طرف ہمارے پیج پہ ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے، مجھے پیج کا کلر چینج کرنا ہے، تو مکمل طور پہ ہم یہاں سے پیج کا کلر ایزیلی چینج کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسٹم کلر یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود اپنا کوئی کلر بنا کے پیج پہ استعمال کرنا ہے تو یہاں سے آپ اسٹینڈرڈ بنا کے کلر کا وہ کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کافی آپشنز ہیں پیج کے کلر کو استعمال کرنے کی۔ آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ کلر بھی مکس کر کے پیج کا کلر چینج کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 کلر کو بھی آپ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پیج بارڈر میں اگر ہم ایک پیج کا کلر چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اگر میرے ورڈ پہ 100 پیجز ہیں تو 100 کے 100 پیجز کا کلر اس پہ اپلائی ہوگا، 100 کے 100 کلر کا پیجز چینج ہو جاتا ہے۔ نارملی ہم نے کوئی بک رائٹنگ کر رہے ہیں یا ہم کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح واٹر مارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز کے نوٹ یا کسی کالج کے یا کسی کمپنی کے نوٹس ہیں تو اس کے بیک ہینڈ پہ کوئی واٹر مارک یا کوئی پکچر وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ واٹر مارک کے اندر آپ نے کوئی پکچر لگانی ہے تو آپ پکچر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہاں سے آپ ٹیکسٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیکسٹ انٹر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیج کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ٹیکسٹ ہمارا انٹر ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم کسٹم واٹر مارک میں آگے پیج کے بیک سائڈ پہ ہم نے کوئی بھی واٹر مارک لگانا ہے تو وہ ہم واٹر مارک یہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الوقت اس میں ورڈ میں اردو نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیکھیں گے کہ ورڈ کے اندر اردو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم ورڈ کے اندر اردو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیسے ہم ورڈ کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں۔ تو کسٹم واٹر مارک کے اندر ہم پکچر بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی ٹیکسٹ میں نے رائٹنگ کرنا ہے بیک سائڈ پہ تو ہم ٹیکسٹ رائٹنگ بھی کسٹم مارک میں کر سکتے ہیں۔ یہ آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے۔ اگر میری پوری بک ہے، اس کے اندر ورڈ کے اوپر 100 پیجز ہیں یا 1000 پیجز ہیں تو سب کے اوپر یہ واٹر مارک اپلائی آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ کلر چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بیک سائڈ پہ پکچر ایک لگا کے دیکھتے ہیں، آپ کی پکچر واٹر مارک کے طور پہ اپنے کانٹیکٹ میں یا اپنے لیٹر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پکچر لگا کے ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پکچر کو شیڈو کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں اور پکچر کی آپ ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی واٹر مارک کو لے کے پکچر ٹائپنگ کا کام ہے سارے کا سارا ہم واٹر مارک کے اوپر ورڈ پہ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایڈیشنل بھی ہیڈ ہیں اس کے تو وہ آپ اپنے حساب سے جو سا آپ مائکروسافٹ ورڈ ورژن یوز کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے پیج بیک گراؤنڈ کے بعد واٹر مارک کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کسٹم واٹر مارک کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، پکچر ہم کیسے لگاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پیج کا کلر چینج کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پیج پہ جو بارڈر لگانے ہیں اپر کیسز لوور کیسز لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ وہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے۔ پھر ہی آپ ایک مکمل طور پر جو ہم نے ایک شیٹ تیار کرنی ہے وہ آپ شیٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی انوائس تیار کرنی ہے یا آپ نے کوئی لیٹر اس پہ تیار کرنا ہے تو ہوم کے ٹولز، انسرٹ کے ٹولز، پیج لے آؤٹ کے ٹولز، یہ سارے ٹولز آپ کو اچھے سے استعمال کرنا آنے چاہیے کہ کس ہیڈ کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے اور کس کانٹیکٹ کی سیٹنگ ہم نے کہاں پہ کیسے کرنی ہے، تو پھر ہی آپ ایک اچھے سے ایک لیٹر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ آپ نے کوئی بھی پیراگراف لگانا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر تو یہاں سے پیراگراف کی سیٹنگ میں آپ پیراگراف اس کا انٹر کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کنٹینٹ کا اپنے اسپیس کے ساتھ بھی آپ لیفٹ رائٹ یوز کر سکتے ہیں اور انڈینٹ اور اسپیسنگ کے ساتھ بھی آپ کنٹینٹ کی اسپیسنگس بڑھا سکتے ہیں۔ کی بورڈ کے لیے زیادہ تر اس کی اسپیس استعمال ہو جاتی ہے، دس از سو سمپل، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یہ آپ ایک دفعہ خود کر کے چیک کر سکتے ہیں۔
اگر مجھے اپنے ٹیکسٹ کو اپر کیسز یا لوور کیسز میں کرنا ہے تو پیراگراف کی مکمل سیٹنگ ہمیں یہاں سے اس پوزیشن سے مل جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں پیج لے آؤٹ میں۔ کنٹرول زیڈ کر کے آپ سارے کنٹیکٹ کو ریٹرن کر سکتے ہیں جسے شارٹ کی، اور کنٹرول وائی کر کے اگر آپ نے اپنے کنٹیکٹ کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو کنٹرول وائی کے ذریعے آپ اپنے کنٹیکٹ کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آگے بات کرتے ہیں ریفرنس کی۔ اگر آپ نے کوئی ریفرنس ایڈ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے لائنس 1 لیول 2 میں آپ کوئی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی نیا فونٹ اس میں لگانا ہے، یہاں سے آپ کو ایک نیا فونٹ انسرٹ کر کے ٹیبل کا یوز کر سکتے ہیں۔ دس از سو سمپل۔ یہ ساری چیزیں جب ہم آگے پورے کا پورا ایک شیٹ مکمل طور پہ بنائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سارے ٹول استعمال ہوں گے، تو ون بائی ون آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم اگر چاہیں تو ورڈ سے ایک ڈائریکٹ ای میل بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اگر ورڈ کا جتنا ہی میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے وہ مجھے ای میل کرنا تو وہ ہم یہاں سے ای میلز بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ریویو میں آتے ہیں۔ ریویو کے اندر آپ نے اسپیلنگ مسٹیک کو صحیح کر سکتے ہیں، آپ لینگویجز کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے کولمز کو چینج کر سکتے ہیں، آپ سپلٹ لگا سکتے ہیں، نیو ونڈو ایڈیشن لگا سکتے ہیں، ڈرافٹ کر سکتے ہیں، وہ آؤٹ لائن اپنی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس کے اندر، میلنگس کے اندر اور ریویوز کے اندر جتنے بھی آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں، جب ہم ایک نئی شیٹ بنائیں گے وہاں پہ یہ ٹولز ون بائی ون اپلائی ہوں گے تو یہ آپ کو اچھے سے استعمال کرنا آ جائیں گے۔ نارملی ٹول زیادہ تر ہوم، انسرٹ اور پیج کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کسی چیز کو سپلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو سپلیٹ کر سکتا ہوں، مجھے سپلیٹ کو ریموو کرنا ہے یہاں سے ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ دس سو سمپل۔ یہ سارے ٹولز بہت آسان ہیں، جس ٹولز پہ آپ ڈائریکٹ کلک کر کے کام کریں گے اس ٹول کا آپ کو پتہ ایزیلی استعمال چل جائے گا کہ کس ٹول کو کہاں پہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے شیٹ کو پاسورڈ لگانا، سب سے پہلے تو مجھے مائکروسافٹ ورڈ سسٹم کے اندر انسٹال کرنا آنا چاہیے، تو اس کے بعد مجھے شیٹ کو پاسورڈ لگانا آنا چاہیے۔ ہومز کے اندر جتنے ٹولز ہیں مجھے وہ آنے چاہیے، انسرٹ کے اندر جو ٹولز ہیں وہ ہمیں اچھے سے آنے چاہیے، پیج لے آؤٹ کے اندر جو ٹولز ہیں وہ ہمیں اچھے سے آنے چاہیے، ریفرنس، میلنگز، ریویو اور ویوز کے اندر جتنے بھی ٹولز ہیں وہ ہمیں سارے اچھے سے ٹولز آنے چاہیے۔ ورڈ کے اندر جو اس کا ہوم بٹن ہے اس کے متعلق جو ٹولز ہیں وہ بھی آپ کو اچھے سے آنے چاہیے۔ پیج بیک گراؤنڈ کے اندر ہم بارڈر کیسے لگاتے ہیں، پیج کا کلر کیسے چینج کرتے ہیں، واٹر مارک کیسے لگاتے ہیں وہ ہمیں سارا اچھے سے آنا چاہیے۔ تو اب ہم یہاں پہ ورڈ کے اندر ایک انوائس ایک سیل انوائس بنا کے دیکھتے ہیں لائیو کہ کیسے ہم ایک ورڈ کے اندر ایک سیل انوائس جنریٹ کر سکتے ہیں۔ سیل انوائس کا سائز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہم سائز پلس کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بولڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اپنے کانٹیکٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ جس بھی آپ ٹولز کے اوپر جا کے کلک کریں گے اس کی شارٹ کیز آپ کو آٹومیٹیکلی وہاں پہ نظر آئے گی، اور آپ شارٹ کی بھی استعمال کر کے اپنے کانٹیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ اگر میں نے اپنے کانٹیکٹ کو لیفٹ، رائٹ یا مڈ میں کرنا ہے تو ان ٹولز کی مدد سے ہم لیفٹ، رائٹ یا مڈ میں کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے ٹیبل ڈرا کرنا ہے تو یہاں سے ہم ٹیبل بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنی سیل انوائس کے متعلق ٹیبل ڈرا کر کے دیکھتے ہیں، چھوٹی سی شیٹ ہم بنا کے اس پہ چیک کرتے ہیں جس میں سارے ہمارے پچھلے ٹولز استعمال ہوں۔ تو فرسٹ پہ ہم اس پہ ڈاٹا انٹر کر رہے ہیں، سیریل نمبر، نیم، بیچ نمبر۔ یہاں پہ بھی آپ کو لفظ بڑے نظر آ رہے ہیں نا، تو جیسے ہی ہم سب کو سلیکشن کر کے پوری کی پوری رو کو اور اس پہ ایک ٹول اپلائی کریں گے تو سارے ہمارے کانٹیکٹس نارمل ہو جائیں گے۔ یہاں سے دیکھیں 9 پہ کر سکتے ہیں سائز پہ، آپ 12 پہ کر سکتے ہیں، 12 سے زیادہ جتنا سائز آپ اپنے پیج کے حساب سے رکھنا چاہیں وہاں سے آپ پیج کا اپنے کانٹیکٹ کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں۔ لے آؤٹ میں آ کے ایلیمنٹس میں ہم اپنے کانٹیکٹ کو لیفٹ، رائٹ
اپر ڈاؤن کارنر میں جہاں میں نے رکھنا ہے وہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں. اوکے نیکسٹ ہم اس میں ڈاٹا انٹر کرتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو سائز پلس کر دیتے ہیں. پہلے اس کی پیج کی سیٹنگ کرنا انوائس کی ضروری ہے کہ پیج کے مارجن کے مطابق ہمارے ٹیبل کی مکمل طور پر سیٹنگ ہوئی ہو، پھر ہی ہمارے پرنٹ کے اوپر مکمل طور پر ایک شیٹ آئے گی. یہاں سے ہم ایک نیا کالم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی بھی کالم پہ کلک کر کے آپشن بٹن کلک کرنا ہے ماؤس کا، اور وہاں سے آپ انسرٹ کر کے ایک نیا کالم ایڈ کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ ایک نئی رو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. انسرٹ پہ جائیں گے، پہلے رو کو سلیکشن کریں گے، اور بلو کی طرف یا اپر کی طرف جہاں بھی آپ نے ایک نئی رو ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ ایک رو ایڈ کر سکتے ہیں. کنٹرول سی کنٹرول وی کر کے بھی آپ ایک نئی رو ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کنٹرول سی کر کے ایک رو ایڈ کرتے ہیں، کنٹرول وی آپ پریس کرتے جائیں تو نیچے نیچے زیادہ جتنی رو بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ جلدی سے اتنی روز ایڈ ہو جائیں گی. ٹیبل کے اندر ایسی آپشنز بھی ہے جو چیک ناؤ اباؤٹ دیٹ، کہ اگر میں نے جتنے کالمز جتنی رو مجھے چاہیے وہاں سے بھی ہم لائیو ڈرا کر سکتے ہیں. مطلب جتنے بار جتنا، اگر مجھے 10 کالم 10 رو چاہیے، 10 ضرب 10 لکھ کے بھی ہم وہاں سے 10 کالم 10 رو اپنے کانٹیکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ڈریگ اینڈ ڈرا کر کے یہاں سے ہم اپنے کالمز کا رو کا سائز پلس کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں. جتنی میں نے ہائٹ وڈتھ رکھنی ہے اپنی کالم کی یا رو کی تو ڈریگ اینڈ ڈرا کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈیزائن کے ہیڈ میں آپ کو ریزر نظر آتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی کانٹیکٹ کو ریز کرنا ہے تو آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ ٹیبل کے اندر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ڈیزائن کا ہیڈ اور لے آؤٹ کا ہیڈ آپ کو دکھائی دے گا. اور جیسے ہی ٹیبل سے باہر کلک کریں گے تو یہ ڈیزائن اور لے آؤٹ کا ایڈیشنل ہیڈ ہیں، یہ آپ کو ٹیبلز کے اندر ہی صرف ملیں گے. تو ریزر کے ساتھ آپ ڈرا ٹیبل بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ غلطی سے میرے سے کانٹیکٹ ریز ہو گیا تو ڈرا ٹیبل کے ذریعے ہم اس کو دوبارہ سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں. ابھی یہ چھوٹی سی انوائس ہے تو ہم چاہیں تو اس میں بڑی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے سیریل نمبر ہے، نیم، آگے فون نمبر یا ڈیٹیلز یا اور بھی کالمز اور بھی روز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ڈاٹا ہم اس میں انٹر کر سکتے ہیں. سیم ڈاٹا کو ہم آٹومیٹیکلی کاپی کر کے استعمال کر سکتے ہیں. ورڈز کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے کلر ہیں. ایک کلر سے ہم ورڈز میں کلر کر سکتے ہیں، اور دوسرے کلر سے ہم ورڈز کا بیک گراؤنڈ کلر کر سکتے ہیں. تیسرے کلر سے ہم مکمل طور پہ رو پہ کلر کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو ہوم کے ہیڈ فونٹ اور پیراگراف میں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. فونٹ کے سارے ہیڈ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے، پیراگراف کے آپ کو ہیڈ اچھے سے آنے چاہیے، اور پیج کے سیٹ مارجنز کیسے ہم کرتے ہیں وہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے. سب سے پہلے ورڈ کا جو ہوم بٹن ہے اس کی جو آپشنز ہیں وہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے، کہ شیٹ کو ہم کیسے پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور شیٹ کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک مکمل شیٹ کو بھی ہم پاسورڈ لگا سکتے ہیں، اور صرف ایک پیج کو بھی ہم انسٹرکشنز لگا سکتے ہیں کہ اس پیج کو کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا، مطلب ریڈ کر سکتا ہے، کوئی سیٹنگ اس کی چینج نہیں کر سکتا. ہوم کے اندر جتنے ہیڈ ہیں وہ ہمیں اچھے سے آنے چاہیے. انسرٹ کے اندر جتنے بھی ہیڈس ہیں، جتنے ٹولز ہیں وہ آپ 1 بائی 1 چیک کریں. کوئی بھی آپ کنٹیکٹ رائٹنگ کر کے کسی بھی نوٹ سے آپ کنٹیکٹ رائٹنگ کر لیں تو وہ آپ کو اچھے سے آنا چاہیے. پیج کا مارجن سیٹ کرنا آپ کو اچھے سے آنا چاہیے. سب سے مین چیز ہے کہ پرنٹر آپ کو اچھے سے اس کے اندر اپنے پرنٹ پیج لے آؤٹ کے متعلق پرنٹر کی سیٹنگ کرنی آنی چاہیے. اگر آپ کا پیج لینڈسکیپ ہے یا آپ کا پیج پورٹریٹ ہے تو لینڈسکیپ کے متعلق آپ کو اپنے مارجنز اور ٹیبل کے مارجن سیٹ کرنے آنے چاہیے، اور کانٹیکٹ کو پیراگراف لگانا آنا چاہیے. اگر آپ کانٹیکٹ کو پیراگراف لگانا چاہتے ہیں، آپ کانٹیکٹ کو سمپلی سلیکشن کر کے کنٹرول جے کرتے ہیں تو آپ کے پیراگراف رائٹنگ کی ساری لائننگ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے اگر واٹر مارک لگانا ہے وہ آپ کو لگانا آنا چاہیے. آپ نے اسپیلنگ مسٹیک آٹومیٹیکلی صحیح کرنی ہے تو آپ کو ورڈ کی اسپیلنگ مسٹیک آٹومیٹیکلی اس میں صحیح کرنی آنی چاہیے. یہاں سے اس کی سیٹنگ آپ آن کر سکتے ہیں. ڈکشنری میں کوئی ورڈز آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا آنا چاہیے. اسی طرح ورڈ کے اوپر آپ نے ایکسل استعمال کرنا ہے. تو لاسٹ ویڈیو میں آئی تھنک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس چینل پہ، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسل ہم ورڈ کے اوپر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور آبجیکٹ کے ہیڈ سے جا کے ہم مکمل طور پر کہ ایکسل کو ورڈ کے اوپر ہی استعمال کر سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک ورڈ کا مکمل ڈرافٹ بنا کے چیک کریں گے کہ کیسے ہم ایک مکمل ورڈ کا ڈرافٹ بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں اور نیکسٹ انشاءاللہ جتنے بھی ہیڈ ہیں ہمارے سسٹم کے متعلق اس کے متعلق ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ میٹ یو نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.